چلا کہ ناشکری کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے اور شکر ادا کرنے والوں کی تعداد کم ہے۔ اب آپ دیکھیے کہاں کہاں شکر ادا کرنا ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری رات قیام کے اندر گزار دیتے ہیں، پائے مبارک پر ورم آ جاتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ رب العزت جل جلالہ نے آپ کے صدقے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا، پھر آپ اتنا طویل قیام کیوں کرتے ہیں؟ یہ پوری رات قیام کے اندر کیوں گزار دیتے ہیں؟ تو قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب پر، ارشاد فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جس رب نے مجھے اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائیں، کیا میں کھڑے ہو کر اپنے رب کی بندگی کر کے اپنے رب کا شکر ادا نہ کروں؟ پیر ملے اس پر شکر ادا کرو، آنکھ ملی اس پر شکر ادا کرو، زبان ملی اس پر شکر ادا کرو، کھانا ملا اس پر شکر ادا کرو، پانی ملا اس پر شکر ادا کرو۔ اللہ کا شکر ادا کرنا مت چھوڑو، اس کو اختیار کرو اپنی زندگی کے اندر، اور خوشی میں بھی اللہ کی حمد بجا لاؤ اور تکلیف میں بھی اللہ کی حمد بجا لاؤ۔ اس کو میں حدیث کی روشنی میں سمجھاؤں، جب کسی کے گھر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور انتقال ہونے کے بعد پروردگار جل جلالہ فرشتے سے فرماتا ہے تو نے فلاں کی روح قبض کی، اس کے گھر والے کیا کہہ رہے تھے؟ باپ کی روح قبض کر لی گئی تو بیٹا گھر میں کیا کہہ رہا تھا؟ تو اگر بیٹا یہ کہتا ہو انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے مولا تیری امانت تھی تو نے لے لی، ہمیں تو صبر اور شکر کی صبر کی توفیق عطا فرما، اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ نہیں کہہ رہا تھا مولا مجھے تو نے معاذ اللہ بس کیا پتا نہیں، جو آج کے دور کے اندر رونے والے اسپیشل بلائے جاتے ہیں، رلانے کی باتیں کی جاتی ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کوئی اس طریقے کا معاملہ نہیں، وہ اللہ کے فیصلے پر صبر کر رہا ہے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون کوئی ایسا جملہ اس کی زبان سے نہیں نکلا جس سے مولا ناراض ہو جائے یا مولا کی شکایت ہو۔ اس نے اللہ کا ذکر کر لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرشتہ جا کر رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے فلاں بندے کی روح میں نے قبض کی، اس کے گھر والے تیرے بارے میں یہ کہہ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کوئی تیرے شکوہ شکایت انہوں نے نہیں کی۔ مولا فرمائے گا جنت میں ان کے لیے ایک محل بنا دو جس کا نام ہی رکھ دو بیت الحمد، نام ہی رکھ دو بیت الحمد، تعریف کرنے والا گھر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ سوچئے، اندازہ لگائیے، آپ کے ماتم کرنے سے، واویلا مچانے سے، شور مچانے سے مرا ہوا زندہ تو نہیں ہوگا، لیکن تعریف کرنے پر اللہ تعالیٰ، اللہ کی حمد بجا لانے پر، اللہ عز و جل کے ذکر کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل عطا فرمائے گا۔ تو یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نکاح کے موضوع پر کئی باتیں ہو چکی ہیں، لیکن میں صرف یہی چاہ رہا تھا کہ کچھ توجہ کو تھوڑی سی آپ کی اس طرف بھی لے جاؤں کہ خوشی کے اندر خدا کو جو بھولنے کا رویہ ہے نا، اس رویے سے آپ بچ جائیں کہ خوشی کے موقع پر میں آپ کو بتاؤں، شادی میں اور ڈھول تاشا نہ ہو تو آدمی سوچتا ہے یہ شادی ہے یا ماتم ہے۔ نہیں، شادی ہو اللہ کا ذکر کرو، کوئی خوشی نصیب ہو اللہ کا ذکر کرو، اس لیے کہ اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ کا شکر ادا کرو گے، مولا راضی ہوگا، مولا خوش ہوگا، اور مولا انعام و اکرام کی
بارشیں نازل فرمائے گا۔ تو میں نے آج الحمدللہ کے اوپر جو گفتگو اور شکر کے اوپر گفتگو کی، اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ دونوں گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ اللہ ان خوشیوں کو اور اضافہ ان خوشیوں میں فرمائے۔